حضرت ابن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا تھا۔ ایک آدمی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے ابو درداء، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، میں وہ حدیث مبارکہ آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ کہنے لگا، ما جئت لحاجہ، کہ میں یہ جو یہاں دمشق کے اندر آیا ہوں، یہاں پر میں اپنے کاروبار کی وجہ سے نہیں آیا، میں اپنی مالی تجارت کی غرض سے نہیں آیا، اور نہ ہی میں یہاں پر اپنے کسی رشتہ دار کو ملنے کے لیے آیا ہوں، نہ ہی میں دمشق کی سیر کرنے کے لیے یا دمشق کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں، بلکہ میرے آنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہے کہ آپ کے پاس جو حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، میں آپ سے وہ حدیث سن سکوں۔ پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قال فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، من سلک طریقا یطلب فیہ علما، کہ جو بندہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جو راستہ طے کرتا ہے، جو بندہ دین کا علم سیکھنے کے لیے جو راستہ طے کرتا ہے، فرمایا کہ وہ راستہ جنت کی طرف طے کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا، ایک تو وہ راستہ اس نے جنت کی طرف طے کیا، اور پھر فرمایا کہ جو بندہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جس راستے پر چلتا ہے، فرشتے اپنے پر اس کی دل جوئی کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے۔ یہ کتنے بڑے اعزاز اور اکرام کی بات ہے کہ اگر ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ اگر جو ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہو، ہم اگر اس کے استقبال کے لیے ہم قلین بچھا دیں تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے، لیکن اللہ نے جو دین کے طالب علم کو جو مقام، جو عزت، جو اکرام دیا ہے، وہ بہت بڑا ہے کہ جتنا راستہ وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے طے کرے گا، وہ راستہ جو ہے وہ جنت کی طرف اس نے طے کرنا ہے، اور جتنے میل یا جتنے کلومیٹر اس نے سفر طے کیا ہوگا، اتنے سفر میں فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنا پر پھیلاتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ ضروری نہیں ہے کہ عالم بننا ہے، بلکہ اگر آپ نے دین کی کوئی ایک بات سیکھ لی، یا قرآن کی کوئی ایک سورت سیکھ لی، یا کوئی دین کے علم کا کوئی ایک باب سیکھ لیا، تو اگر آپ نے کوئی ایک بات بھی سیکھ لی، وہ بھی دین کے علم کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کا علم صحیح طرح حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔